سورة الفلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق۔ یہاں پر خیال کرے یہ بھی بڑا قاف ہے اور فلق میں بھی بڑا قاف ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، بعض اعوذ نہیں ایسا نہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد۔ نفاثات کو نفاثات فا کو کھڑی زبان نہیں پڑھتے، اس کو فا کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ نفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ یہ سورہ فلق کی صحیح ادائیگی ہے، اور یہ دیکھیں یہ سورہ فلق مکیہ، یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اب اس کا ہے ترجمہ۔ یہ صورتیں قرآن پاک نماز میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کا ترجمہ آنا بھی لازمی ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سارا قرآن پاک انشاءاللہ سمجھیں۔ سورہ فلق مکی، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم کہو کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ صبح کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ شام کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ذرہ ذرہ اس دنیا کا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دیکھیں پناہ بار بار وہ وہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ پیغمبر ہوں، انسان ہو، کوئی بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ہر کوئی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق جس میں سے جنات ہیں، حیوانات ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی میں نے، انسان بھی ہیں، تو کہہ رہے اس سب کے مخلوق جو اس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں واضح کر کے کہے اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو کہ انسان ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں، کالے ٹونے کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کہہ رہے وہ بھی ایک شر ہی ہوتا ہے اس کی مخلوق کی شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے، جو گڑھا باندھتے ہیں اور اس طرح وہ کرتے ہیں، ان کے شر سے، اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں بہت سارے، کہیں پہ بھی تو وہ ان کے شر سے بھی، جب وہ ڈوبے یعنی جب اندھیرا ہو جاتا ہے بالکل، تو اس میں بھی شر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو ان سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ توبہ استغفر اللہ، مسلمان کے لیے نہیں ہے اچھا کہ وہ کسی پر جادو کرے اور کسی کو تکلیف دے۔ تو مسلمان جو ایسا کرے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا ہے۔ پھر بھی پھونک مارتی ہیں، جیسے عورتیں گرے باندھتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا دھاگے پہ ایسے پھونک مار مار کے باندھتی ہے کہ فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسے جادو ٹونے کرتی ہے، فلاں کو تکلیف ہو جائے، فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے، فلاں کا ٹوٹ جائے۔ اس طرح کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، پھر وہ پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، یا جیسے ہوتا ہے کوئی حسد کرتا ہے کسی سے، جیسے آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو وہ آپ سے جلے گا، آپ سے حسد کرے گا، تو اس کے حسد سے، اس کے حسد کے شر سے بھی وہ کہہ رہے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں سب آ گئی ہیں، جادو کرتا ہے کوئی، پچھلی میں تھی جنات میں سے بھی ہو، انسان میں سے بھی ہو، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے وہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مخلوق کے ہر شر سے، جو اندھیرے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں شر ہوتا ہے، تو اکثر کہتے ہیں کہ اندھیروں میں زیادہ وہ نہ ہو، اور ان عورتوں کے جو گروہ بنتی ہے، یعنی کہ تویز دھاگے پھونک مارنا، یہ کرنا، اور ان چیزوں کے شر سے بھی کہہ رہے ہیں پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو حسد کرتے ہیں، حاسد کی بڑی نظر ہوتی ہے جب وہ کرتے ہیں حسد، تو حسد کرنے والے شر سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ منہ سے جلے یا کوئی جلتا ہو تو اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایتیں بار بار واضح اس میں کہا ہے کہ یہ ہر بیماری کا توڑ ہے، ہر جتنے بھی تکلیفیں ہوں، کالے جادو ہوں، ٹونے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ ہر چیز کا توڑ ہے یہ چار کل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے نازل ہوئے تھے کیونکہ ان پہ بھی جادو ہوا تھا، اور پتلے میں سوئیاں چبھو کے کنویں میں ڈالی گئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی تھی، اور ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو انہوں نے وہ صورتیں پڑھ کے پوچھتے تھے، اور اس طرح جو ہے نا وہ سوئیاں نکالتے تھے، کنویں سے نکالا تھا وہ پتلا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کالا جادو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے، کوئی کسی پہ نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ، تو یہ ایتے ہیں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی سے، اور نہ ہی قرآن پاک کی جو ناس کی صورت ہے، اس کے بعد کوئی قرآن پاک کے اوپر جو پیج وافر ہوں گے ان پہ کوئی یہ جو ہے حساب و کتاب نہیں ہوتا، جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے صرف یہ چار کل ہیں جو پڑھیں اور خود پہ دم کریں۔ کہتے ہیں قرآن پاک کے پہ وہ کیا حساب کیا، کہاں لکھا ہوا ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری قرآن پاک کی صورت ہے جو ختم ہو گئی والناس، بس اس کے بعد جو خود وہ اپنی طرف سے لگائیں گے، تو خدا را ان کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے چار کل جو انہوں نے نازل کیے کالے جادو کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور قرآن پاک کو میری بار بار یہی آپ لوگوں سے التجا ہے کہ سمجھے۔ اللہ حافظ۔